دوستو، ابھی پھر ایک مارننگ واک کے ساتھ ہوں اور باہر ہوں، نیچر میں ہوں، خوش ہوں. اور آج پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ اب آج سنڈے ہے اور اب میری ایک روٹین بنانے کا ہے، اپنے ساتھ پھر سے چیلنج لینے کا ارادہ ہے. کیونکہ پہلے پچھلے سال چیلنج دیا تھا تو ریگولرلی آتی بھی تھی، تو اس کے بعد بیچ میں کافی ساری باتیں ہوئی، بیماری ہے وہ، تو اب پھر سے روٹین میں. اور آج یہاں پہ میں بیٹھی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر رہی ہوں کہ جو میں دیکھ رہی ہوں. یہاں پہ بہت پیارا سما ہے پانی کے پاس اور بطخوں کے پاس، ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو آج جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ تھی برابری کے بارے میں. کمنگ ڈیز پہ پھر وہ آنے والا ہے عورت 8 مارچ عورت ڈے، اور پھر سے وہی باتیں شروع ہو رہی ہیں. عورتیں جو مردوں کی برابری چاہتی ہیں اور یہ چیزیں، تو میں کہا چلو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں، میرے اپنے آئیڈیاز کیا ہیں. میرے نزدیک ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے برابر ہے، اور عورتیں بھی انسان ہیں. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عورت اور مرد دونوں ڈیفرینٹ ہیں، تو کبھی بھی وہ ایک دوسرے جیسے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان میں جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے، لیکن ایز اے انسان وہ ایک ہی جیسے ہیں. تو میرے نزدیک وہ ایز اے انسان، ایز اے روح اور جسم میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک ہی جیسے ہیں. اگر کسی کو درد ہوتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے. ہاں، اس درد کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں اس میں وہ ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور وہ ڈفرینسز ہم نے سیکھ لیے ہوتے ہیں. السلام علیکم غزالہ مانو. ہائے. تو وعلیکم السلام. بڑے دنوں کے بعد پھر لائیو آ رہی ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ. چلو بیٹھ کے بات کرتی ہوں. تو جو عورتوں کا جو ابھی ڈے آنے والا ہے، اس کے بارے میں پھر ایک پروگرام بھی کرنا چاہ رہی ہوں، ایک ویبینار، جس میں کہ خاص طور پہ عورتوں کی صحت کے بارے میں. اور اس میں عورتوں کی جو ہے نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی صحت، روحانی صحت، ان کی جذباتی صحت. کیونکہ ہم لوگ اس دنیا میں نہ صرف عورتیں ہیں اور نہ مرد ہیں. یہ بنانے والے نے کوئی مصلحت دیکھی ہے، تبھی انسان کو دو اس میں ڈیوائڈ کیا، عورت اور مرد میں. ظاہر ہے ریپروڈکٹیو جس طریقے سے ہم لوگ کا سائیکل چلتا ہے، تو بہت سارے جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے. جیسے جیسے جانور ایوالو ہوئے ہیں، تو جیسے یونی سیلولر ایک سیل والے جانور تھے، پھر وہ ملٹی سیلولر ہوئے، پھر کچھ شروع میں جو کیڑے مکوڑے ہیں ان میں ریپروڈکشن اور طریقے سے ہے، آہستہ آہستہ میملز بنے اور پھر انسان ڈیولپ ہوا ہے. اگر اس طرح سے دیکھا جائے جو ایوولوشن کی تھیوری ہے، تو بھی جو ہے دونوں طرح کے عورت اور مرد دونوں طرح کے وہ ضروری تھے. اور یہ بھی کہ اگر ہم بایولوجیکلی اس کو دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم صرف بایولوجی کی بات کریں تو جیسے جانوروں میں ہے ویسی ہی ہماری بھی بایولوجی ہے. تو پھر ہم صرف اپنی انسٹنکٹ کی بات کرتے ہیں کہ عورت کو ایز اے آبجیکٹ دیکھا جا رہا ہے، مرد کو بھی ایز اے آبجیکٹ دیکھا جا رہا ہے، جیسے کہ جانور ہے، اور اس طرح سے. لیکن ہم لوگ اس طرح سے جب ہم ایوالو ہوئے ہیں تو ہمیں دماغ ملا ہے، اور اس دماغ کی وجہ سے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. ہم لوگ عورت ہوتے ہوئے بھی سوچ سکتے ہیں، مرد ہوتے ہوئے بھی سوچ سکتے ہیں. ہم لوگ کیوں سوچتے ہیں پہلے کہ میں عورت ہوں، مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ مرد ہوں، یہ مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہم نے کب سیکھی ہیں؟ یہ ہم کتنی ایج میں تھے؟ کیا حالات تھے؟ کس طریقے سے ہم نے یہ سیکھی ہیں؟ یہ ہماری پروگرامنگ میں کہاں سے آ گیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ڈفرینسز میں ہم جب اور زیادہ چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایسٹرن ہے، یہ ویسٹرن ہے، یہ بات جو ہے یہ ریلیجیس ہے، یہ نان ریلیجیس ہے. ہم لوگ کتنے ڈفرینسز میں چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ بات کی جو اس بات میں خوبصورتی ہے اس کو ختم ہی کر دیتے. تو عورتوں کے عالمی دن کا مقصد تو یہ ہے نا کہ عورتوں کے لیے توجہ دی جائے کم سے کم ایک دن،
کہ وہ ان کی ذہنی، جسمانی، روحانی صحت اور ان کے رائٹس کی بات کی جائے. لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید اگر عورت کے پاس اپنے رائٹس آ گئے یا عورت کے پاس تھوڑی سمجھ بوجھ آ گئی تو وہ کہیں ہمارے لیے زندگی مشکل نہ کرتے. لیکن خدا کے بندو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہے تو اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گی. اگر ایک عورت طاقتور ہے، ایک عورت کے پاس سمجھ بوجھ ہے، ایک عورت کے پاس ذرائع ہیں، ایک عورت کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے اپنا پیسہ کمانا ہے، کس طریقے سے اپنا گھر سنبھالنا ہے، کس طریقے سے اپنا خیال رکھنا ہے، وہ عورت زیادہ آپ کے لیے بلیسنگ ہوگی بجائے اس عورت کے جس کو کہ آپ اس کی آئیڈینٹی کو ڈیولپ نہ ہونے دو، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہ ہونے دو، اس کے جیسے پر کاٹ کے رکھ دو اپنے پاس. تو وہ آپ اس کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرو گے تو وہ بھی تو پھر آپ کو جانوروں کی طرح ہی ملے گی. مطلب وہ بھی پھر آپ سے کس طریقے سے پیار سے بات کرے گی، کس طریقے سے آپ کی رسپیکٹ کرے گی. مطلب رسپیکٹ تو دونوں سائڈ سے ہوتی ہے نا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریئل میں ڈیفرنٹ بنایا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ سوچا ہوتا کہ عورت کو چھپا کے رکھنا ہے، تو آئی تھنک کہ عورت کو شاید مطلب ذہن دیے بغیر ہی پیدا کر دیا ہوتا، تو تاکہ وہ صرف آپ کے برتن دھوتی رہے، کپڑے دھوتی رہے اور کھانا بناتی رہے. اس کا بھی خیال رکھیں کہ برتن دھونے کے لیے بھی اور کھانا بنانے کے لیے بھی ذہن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو بھی آپ بغیر ذہن کے نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ نے جب یہ سب گفٹس عورت کو دے کے پیدا کیا ہے مرد کی طرح ہی، تو ہم ایک جیسے نہیں ہے لیکن ایکویلٹی میں ہے ایز اے انسان. کہ آپ جب اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی عورت، میں نے بہت ساری باتیں سنی پچھلے دنوں میں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ عورت جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو پردے میں رکھنا ہے. اس کو اگر اللہ پوچھے گا، باپ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں سنبھالا، میاں سے پوچھے گا تم نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں سنبھالا، اور یہ اور وہ. تو سوچو ایک عورت 4 مردوں کو اگر جہنم میں لے کے جائے گی، اور میں کہتی ہوں ہاں لے کے جائے گی، کیوں نہیں، 4 سے زیادہ کو لے کے جا سکتی ہے. اگر ان 4 مردوں نے اس عورت کا جینا مشکل کیا ہے، اگر ان 4 مردوں نے اس عورت کے رائٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، تو کیا اللہ صرف مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے؟ مطلب اگر ایک باپ ہے وہ اپنا فرض نہیں ادا کر رہا، بیٹی کو پڑھا نہیں رہا، اس کو اسکول نہیں بھیج رہا کہ کل کو شاید اگر وہ زیادہ سمجھدار ہوگی تو شاید یہاں پہ بھی میں اس کو شادی کرنا چاہتا ہوں شاید وہ انکار کر دے، اور یا شاید باہر جائے گی تو پتہ نہیں اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، شاید یہ کل کو مجھے آگے سے جواب دینا شروع کر دے. اگر اس طرح کے آپ کے ڈر ہیں تو کیا اللہ آپ کے دلوں کا حال نہیں جانتا ہے؟ اگر ایک میاں ہے وہ اپنی بیوی کو پاسبلٹیز نہیں دے رہا ہے صرف یہ سوچ کے کہ یہ کل کو زیادہ تیز ہو جائے گی، مجھ سے زیادہ آگے نکل جائے گی، تو کیا اللہ آپ کے دلوں کا حال نہیں جانتا ہے؟ تو اگر واقعی سڑکوں پہ چلتے ہوئے اگر آپ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، ان کو باتیں سنا رہے ہو، ان کے چلنے پہ، ان کے جسم پہ، ان کے کپڑوں پہ، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا واقعی آپ کو اس طرح سے پھر جہنم نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی. اور عورت کی وجہ سے اگر ملے گی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ عورت کا جینا مشکل کرو گے تو. اور پھر جب بھی میں کبھی ایسی کوئی بات کرتی ہوں تو فوراً لوگ آ جاتے ہیں کہ نہیں عورتیں بھی بہت بری ہیں، تم کو نہیں پتا کتنی بری عورتیں ہیں. مجھے پتہ ہے ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہیں، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. مجھے یہ بتائیں 10 میں سے کتنی عورتوں میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ مڑ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی مرد سے بات کر پائیں؟ تو ہم نے یہ باتیں تو کرنی ہے نا. عورتوں کی صحت یہاں سے خراب ہوتی ہے جب عورتوں کو ہر طریقے سے روکا جائے، وہ جو بھی کام کرنا چاہتی ہیں اس سے روکا جائے، تو پھر وہاں پہ فرسٹریشن آتی ہے. وہاں پہ کیا آئے گا؟ وہاں پہ پیار آئے گا یا وہاں پہ ڈر آئے گا؟ عورت کو خود لگتا ہے کہ شاید وہ پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہے، مطلب اتنی زیادہ اس کے ساتھ آنر اٹیچ کر دی گئی ہے کہ مرد کی ساری عزت ہی عورت کی وجہ سے. لاسٹ ٹائم بھی کسی نے کہا کہ بھئی وہ بھی مشہور ہے کہ مرد کی غیرت جو ہے وہ عورت کے کپڑوں سے نظر آتی ہے، جو ہے مرد کی ساری غیرت عورت کی وجہ سے ہے. تو یار یہ مرد کی اپنی کہاں ہے؟ مرد کے اپنے اعمال سے اس کی غیرت نظر نہیں آتی ہے. مرد کے اپنے اعمال اس کا رسپانسبل وہ نہیں ہے. کیا اللہ قیامت والے دن سب لوگوں کا انڈیویجولی حساب نہیں لے گا؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو سب آپ کے دلوں کا حال نہیں پتہ ہے؟
اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم اس عورت کو دبا لیں اور اس سے سارے اس کے جینے کا حق بھی لے لیں اور اس کو بالکل کنٹرول میں رکھیں، تو ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی طاقت زیادہ ضائع ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس عورت کے اوپر آپ ظلم کریں تو دیکھنے والا آپ کو دیکھ رہا ہے، قیامت میں یا مرنے کے بعد جو بھی کچھ ہوگا اس دنیا میں ہی آپ کو نظر آ جائے گا، آپ خوش نہیں رہو گے۔ ہم نے اگر اس دنیا کو خوش پلیس بنانا ہے تو ہم کو عورت اور مرد دونوں کا ایکول رسپیکٹ کرنا ہوگا، ہمیں مردوں سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے، ہم نے یہ دنیا مل جل کے ٹھیک کرنی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف لگے رہیں گے تو پھر کس طرح سے آگے چلیں گے؟ اور اگر عورت ڈے پہ عورتیں پروٹیسٹ کرتی ہیں تو آپ انہیں کرنے دیں، آپ کیوں روکتے؟ آپ وہ کر کر کے بول بول کے چلی جائیں گی۔ اگر آپ کو وہ باتیں بری لگتی ہیں تبھی آپ کو مطلب کہیں نہ کہیں سے برا لگے گا، تبھی آپ ان کو روکنا شروع کرو گے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، وہ کون سا پورا سال لگی ہوئی ہیں، اگر وہ ایک دن کہہ کے چلی جاتی ہیں تو جانے دیں ہم کو۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان کی باتوں میں کوئی دم ہے اور آپ میں واقعی کوئی ہے ایسی چیز، تو پھر آپ کو اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ زمانہ چینج ہو رہا ہے اور وقت کے ساتھ اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے، عورتوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بھی رائٹس ہیں، اور یہ غلط بات ہے کسی کو یوں دبا کے رکھنا۔ اگر کسی مرد کو بھی یوں دبا کے رکھا جائے تو بھی غلط بات ہے۔ تو ہر کوئی ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرے، اور یا اس عورت ڈے پہ کم سے کم ہم اگر ایکویلٹی کی بات کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مرد ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں بھی ہم ایکول انسان ہیں، ہم بھی اپنے اعمال کے خود جوابدار ہیں، اور ہم بھی ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے، اور جو ہے وہ ہم لیتے بھی ہیں اور لینے کو تیار بھی ہیں۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کو مارا جائے کہ جی تم نے کھانا گرم نہیں کیا، کہ جی تم نے یہاں کیوں دیکھا، وہاں کیوں بیٹھی، ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اٹس ناٹ گڈ۔ تشدد نہیں ہونا چاہیے، ٹارچر نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو ایز اے انسان ٹریٹ کرنا چاہیے، اور ایکول انسان، یہ نہیں کہ وہ آپ سے گھٹیا ہیں۔ یہ بھی کہیں پہ مجھے اس چیز کا بھی بہت ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، وٹ از دس کہ وہ ٹیڑھی ہے ٹیڑھی ہی رہے گی؟ مطلب ایسی چیزیں کہاں سے ہم لوگوں نے اپنے دماغوں میں ڈال لی ہیں؟ یہ کیوں اس طرح کی چیزوں کو ریلیجن سے کیوں ریلیٹ کرتی ہے؟ جیسے کہ ہر چیز، ہر آرگومنٹ عورت کے خلاف جا رہا ہے، اس طرح سے ہم اپنے دماغوں کو بیمار کر رہے ہیں، وہ اپنی سوچوں کو بیمار کر رہے ہیں، اور سب سے ساری بیماریاں شروع ہی سوچ سے ہوتی ہیں۔ جب آپ کی سوچ ہی خراب ہو جائے تو پھر آپ کا جسم بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ رویوں کی بیماری ہے، یہ رویوں میں جاتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے غزالہ، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر اور سن کر، بہت اچھا ٹاپک ہے، یو آر رائٹ۔ تھینک یو غزالہ۔ مجھے یہ کہ ہم سب عورتوں کو بولنا بھی چاہیے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو سفرنگز ہماری ماؤں نے دیکھی ہیں وہی اس طرح سے ہی آگے پھر ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو۔ اللہ کا شکر ہے میں نے دیکھا ہے، میں نے جتنی جنریشنز کو میں نے دیکھا ہے، اپنی نانی کو دیکھا، میں نے اپنی نانی سے میں نے ان کی کہانیاں سنی، اور پھر میں نے اپنی ماں کی زندگی دیکھی، اور پھر میرے ساتھ بھی جو ہو رہا، مجھے اس طرح سے ہم لوگوں کو اس طرح سے میں دیکھوں تو کوئی بھی اس طرح سے نظر بھی نہیں آتا کہ کسی مرد نے اسپیسیفکلی روکا ہو کسی چیز سے، لیکن جو ڈیپ روٹیڈ چیزیں ہیں وہ ہیں، اور وہاں پہ روکا بھی جاتا ہے، اور اس چیز کا دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور عورتوں کی نفسیاتی صحت، عورتوں کو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی ہے، یہ تو ایسے ہی بولتی رہتی ہے، یہ بھی سب سے بڑا ٹارچر ہے، کیونکہ آپ کسی بندے کو سیریس ہی نہیں لیتے ہو۔ کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ تو ویسے ہی بولتا رہتا ہے، بتا ہے اس کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم لوگوں کو دیکھنی چاہیے کہ کیوں ایک بندے کو آپ بالکل ایک سائڈ پہ کر دیتے ہو، اور جو ہے وہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اس کے لیے بھی پھر ریلیجیس بھی اور ہر طرح کے آرگومنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، دیکھو پرندے تو دکھاتی ہوں دوسری سائڈ پر، تو اتنا نظر نہیں آتا شاید دوسری سائڈ میں۔ تو آج کے دن اتنا ہی، ہمیں بہت بول دیا آج۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور کمنگ ڈیز میں پھر آؤں گی نئی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ، اللہ نے مجھے
زندگی صحت دے دی ہے تو میں پھر آؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔